اس کے شوہر کو میں مار دوں گا، اس کی بیوی کو میں ختم کر دوں گا، وہ جو بھی وہ کرے گا، جو مسلم بن عقیل کا ساتھ دے گا، میں اس کو نابود کر دوں گا۔ اور جو یزید کا ہو گیا تو میرے پاک پائے گا، اس کے مال و دولت سے ناراض ہے، خوب ناراض ہے، دولت چاہیے دولت لے لے، شہرت چاہیے شہرت لے لے، عورت چاہیے وہ بھی لے لے، کیونکہ حاکم ایماندار نہیں ہے، ایماندار نہیں ہوگی بے شک، جتنی عیاشی چاہیے وہ تو پھر ملے گی۔ اس نے کی تقریر کو جب پتا چلا کہ عبید اللہ آیا ہے تو انہوں نے مختار ثقفی ان کے گھر وہاں سے وہ خود ہی ہانی بن عروہ کے گھر گئے۔ جب وہاں پہنچے تو دروازے میں ملاقات اور وہ اندر گھس گئے۔ انہوں نے کہا کہ اے ہانی بن عروہ، اچھے شخص تھے، عبید اللہ آ گیا ہے، وہ میرا ماخذ ہے، مجھے پکڑنے کے لیے سب سے پہلے اپنے جو فوج کو بھیجے گا، اس لیے میں نے مختار کے گھر چھوڑ کے تمہارے گھر آیا، اب میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ تم مجھے یہاں رو۔ ہانی بن عروہ کہتے ہیں اے رسول، اے خاندان رسول کی چشم و چراغ، میں نہیں چاہتا تھا کہ آپ اندر آئے، اب آپ آ گئے ہیں تو میں اپنے مہمان کو بتا نہیں سکتا، آپ آئے سارے کچھ جانے ابھی ہیں، آپ یہ رہے حضرت مسلم کی انہی کے گئے شریف بن آور مصرع سے آیا عبید اللہ کے ساتھ، اس کے ساتھ عبید اللہ کے ساتھ شریف بن آور بھی آئے، اور بیمار ہو گئے اور مجھے کہنے لگے حضرت مسلم بن عقیل اور ان کے درمیان ہوئی تو شریف بن آور نے کہا کہ حضرت میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کا ساتھ ہوں، میرا الیاس جو ہے میرا دوست ہے، وہ مجھ سے ملنے آئے، اور جب ملنے آئے آپ کہیں چھپ جائیے گا، میں اشارہ کروں گا، آپ اس کے گردن اڑا دیجیے۔ یہ ہے آیا تھا عبید اللہ کے ساتھ آئے تھے، دوست بھی تھے، لیکن عشق اہل بیت اتنا تھا کہ انہوں نے کہا میں آپ کا ساتھ دوں گا، تو حضرت مسلم بن عقیل نے کہا ٹھیک دیکھتے ہیں۔ کیا ہوا؟ پورے کوفہ میں عبید اللہ ڈبا رہا ہے اپنے پولیس کے ذریعے کہ مسلم کہاں ہے۔ اب کچھ لوگ تو تھے ہی وہیں پہ اہل بیت، اور جہاں رکے تھے وہ خود بھی محبت کرنے والے، تب کسی نے مشورہ دیا کہ ایسا کرو جاسوس کو بھیجو اور ایسا کر کے بھیجو کہ وہ دکھے کہ یہ محب اہل بیت ہے، تو اپنے غلام اس کا نام معقل، کیا نام تھا؟ معقل، اس کو بھیجا، کہا جاؤ اور پتہ لگاؤ مسلم کہاں ہے۔ تو اس نے سوچا سب سے اچھی جگہ حضرت مسلم بن عقیل کو ڈھونڈنے کی یہی ہے کہ جو ان کا ہوگا وہ اللہ والا ہوگا، اور وہ مسجد میں ہی دیکھے گا، تو یہ مسجد میں گئے، وہاں حضرت مسلم بن اوسجہ محب اہل بیت موجود تھے۔ کسی نے کہا بھی اس سے پوچھنا، اس کو ضرور پتا ہوگا، یہ حجازی لباس یا شامی لباس روایت میں آتا ہے پہن کر آتا ہے، اور عبید اللہ اس کو خوب پیسے دیے تھے، 3000 درہم یا 5000 درہم دیے، یہ جاتا ہے، بڑی ادب کے ساتھ بیٹھتا ہے، تعظیم تقدیم کرتا ہے، ان کی اور کہتے ہیں کہ حضرت مجھے اس مسجد میں آپ سے جیسا کوئی نیک دکھتا نہیں، اور میں اس لیے یہاں آیا ہوں، میں نے سنا ہے کہ مسلم بن عقیل آئے ہیں اور مجھے بڑی تمنا ہے ان سے ملنے کی، میں فلاں جگہ سے ہوں دور سے، اور میں چاہتا ہوں کہ میں بھی یزید کے خلاف مسلم بن عقیل کا ساتھ ہوں، اور جو ہو سکے میں ان کو پیش کروں، میرے پاس یہ 5000 درہم ہیں ان کو دینا چاہتا ہوں۔
میں ان کو دینا چاہتا ہوں، اس طرح کی بات ہے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، مجھے تو پتا نہیں، پیر ڈالا انہوں نے، مجھے پتا نہیں، دیکھتے ہیں۔ تو یہ ڈیلی آتا ہے، ہفتوں تک آتا، اور اسی طرح کی بات ہے۔ اب جو ڈیلی انسان آئے اور چاپلوسی کرے تو کون اس کو پہچان پائے؟ ایک دو دن ناٹک کرے سمجھ میں آئے، اور جو ڈیلی آ کر ناٹک کرتا ہو، اب کب تک؟ اور سامنے والا بھی سیکھا، شریف انسان کیا مومن جو ہوتا ہے شریف ہوتا ہے۔ قلب المؤمن عرش اللہ، مومن کا دل اللہ کا عرش ہوتا ہے، اسے پاک کے الفاظ ہیں۔ وہ تھا تو ڈیلی آتا تھا۔ یہاں پر کیا ہوا؟ یہاں پر کیا ہوا؟ اب عبید اللہ کو پتا چلا شریف جو ہے بیمار ہے، ملنے آیا، اور انہوں نے کہا، یہ کہہ دیا تھا میں جب آپ سے کہوں پانی لاؤ، یعنی مسلم بن عقیل سے شریف نے کہا کہ میں جب کہوں گا پانی لاؤ تو آپ سمجھ جانا عبید اللہ آ گیا ہے، آپ پیچھے سے آنا، اس کو اسے گردن اڑا دینا۔ یہ ملنے آتا ہے اپنے غلام کا، آتا ہے، مزاج خوشی ہوتی، بات کرتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں آئینے نے مسلم بن عقیل کو کہا پانی لاؤ، مجھے پانی پلائے، میں پیاسا ہوں۔ کئی مرتبہ بلا رہے، وہ آ ہی نہیں رہے مسلم بن عقیل۔ جب دیکھا کہ ابھی تو صحیح بات کر رہا تھا، اس کا آواز ہی بدل گیا، عبید اللہ نے حامد بن عروہ سے پوچھا کہ کیا ہو گیا شریف کو؟ کہا اس کو تھوڑا دیوارہ پر ہو گیا ہے، کافی بخار میں ہے نا، تو کبھی کبھی اس طرح آپ چلاتا رہتا ہے۔ اسی طرح جب اس نے سنا، اسے غلام نے کہا مجھے حالات ٹھیک نہیں نظر آ رہے، آپ پہلے یہاں سے۔ جب عبید اللہ چلا گیا تو حضرت شریف کی خبر کہتے ہیں اے مسلم بن عقیل، یہ کیا کیا؟ اتنا اچھا موقع تھا، وہ عبید اللہ کہ تمہارے جان، تمہارے مال، تمہارے خاندان کے پیچھے پڑا ہے، تمہیں اتنا اچھا موقع ملا تھا، تم نے واری نہیں کیا۔ کہا ہاں اچھا موقع تھا، لیکن مجھے حضور کی وہ حدیث یاد آ گئی، وہ انسان بزدل ہے جو پیچھے سے وار کرے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس سے پہلے بیعت کی شان ہو سکتی ہے، اس وقت جان پر آپ جاؤ فقہاء سے پوچھو، اگر کوئی مر رہا ہو، کھانے کچھ نہ ہو اور جان بچانا ہو تو شراب بھی پی سکتے ہیں، جان بچانے کا، حرام گوشت بھی کھا سکتے ہیں، لیکن اتنا کھائے جان بچانے کی، یہ نہیں کہ پیتا ہی چلا جائے، بہانہ مل گیا ایسا۔ تو جان اس وقت تو رخصت تھی، مسلم بن عقیل ظاہر سی بات جان پر باندھ آئی تھی، اگر اس کو مار دیتے کوئی مواخذہ ہی نہ ہوتا، لیکن کمال ہے، اور کمال ایمان کی انتہا ہے، اور ایمان کے کمال درجے تھے مسلم بن عقیل نے کہا میں نے وار نہیں کیا، دنیا کیا کہے گی، خاندان رسالت ہے، اور جان بچانے کے لیے اپنی جان کے ڈر سے پیچھے سے وار کر دیا۔ اللہ، اب وہ چلا جاتا ہے۔ اب یہ مسلم بن اوسجہ اتنے دن سے غلام کے ساتھ ہے، تو دیکھتا ہے یہ تو ڈیلی آتا ہے اور بس وہی بات کرتا ہے، مسلم بن عقیل۔ تو ایک دن اس کو لے کر حانی بن عروہ کے گھر وہ پہنچ جاتے ہیں۔ اب پہنچ جاتے ہیں تو وہاں سے ادب سے پیش آتا ہے، نذرانہ دیتا ہے، جو کچھ بھی پیسے وغیرہ جو تھے دیتا ہے، آتا ہے کچھ دن تک۔ اب یہ جا کر بتا دیتا ہے کہ جس دن عبید اللہ تم وہاں گئے تھے، حانی بن عروہ اور شریک بن عاور یہ تمہارے دوست نہیں دشمن ہیں، تم ان کی عیادت کے لیے گئے تھے، مسلم بن عقیل وہیں چھپے ہوئے۔ اب اس سے رہا نہیں جاتا۔ اب یہ محمد بن اشعث یا اس وقت کے قاضی شریح یا اس وقت کے جو قبیلے کے سردار تھے، کسی کو بلاتا ہے، کہا جاؤ اور حانی بن عروہ کو لے آؤ۔ اب وہ جاتے اور کہتے ہیں جب سے مسلم بن عقیل آئے نا تو حانی بن عروہ عبید اللہ سے ملنے ہی نہیں گئے، بہانہ بنا دیتے، آج یہ بیمار ہے، آج میرے سر درد ہو رہا ہے، بخار ہے، سردی ہے، آج یہ ہے وہ۔
مطلب بیماری کا بہانہ کرتے تھے اور جاتے ہی نہیں. اب یہاں پر سرداران کوفہ کچھ لوگ گئے اور ہانی بن عروہ کے پاس، اللہ نے تمہیں یاد کیا ہے، کچھ ضروری کام ہے. اور ہانی بن عروہ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا پتا چلے گا، وہ آیا بھی تھا اور اتنے دن ہو گئے جب تب اس کو نہیں پتا چلا، تو اب کیا پتا چلے گا. مسلم بن عقیل ہمارے گھر. ہانی بن عروہ وہاں پہنچتے ہیں. ادھر شریک بن عامر جو تھے، جس بیماری میں تھے، تین چار دن میں انتقال ہو جاتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اب حضرت مسلم بن عقیل ہیں ہانی بن عروہ کے گھر. یہاں عبید اللہ کے سامنے ہانی بن عروہ پہنچتے ہیں اور کہتا ہے کیا اے ہانی، تمہارے باپ پر میرے اتنے احسان اور آج جو کچھ تمہارے پاس ہے یہ ہم نے تمہاری مدد کی، تم نے ہمیں دھوکہ دیا. اور امیر المؤمنین یزید معاذ اللہ تو اس سے بغاوت کرتا ہے. امیر المؤمنین کہتا ہے بغاوت کرتا ہے اور تو ان کا دشمن نکلا. ہانی بن عروہ کہتے ہیں نہیں، میں نے کب کیا، میں نے کیا کیا؟ کہا وہی کیا جس کو میں ڈھونڈ رہا ہوں مسلم بن عقیل کو، وہ تم اپنے گھر چھپائے بیٹھے ہو. انہوں نے انکار کیا نہیں میں نے نہیں چھپایا. کہا اچھا ایسا ہے. اس غلام کو سامنے کر دیا جو ان کے گھر گیا تھا. معقل کو جب دیکھا تو ہانی بن عروہ کہتے ہیں اب تو کچھ دوسری بات کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ اب اس کو سب پتہ چل گیا. اب کہتے ہیں کہ میں نے خود نہیں بلایا مسلم بن عقیل کو، وہ خود آئے تھے اور میرے گھر میں آئے اور مہمان نواسہ رسول حضور کے خاندان سے رشتہ داری میں. اور جب کوئی مہمان آ جائے اور میں نے ان کو پناہ دی تو مجھ سے گوارا نہیں ہوا کہ میں ان کو باہر نکالوں، اور میں نے ان کو نہیں بلایا. تم مجھے یہاں سے رخصت کر، میں ابھی چاہتا ہوں ان کو نکال دیتا ہوں. اور کہتا آپ جہاں چاہے چلے جائیں، پھر میں آتا ہوں تمہارے پاس. وہ کیا کہتے ہیں؟ عبید اللہ کہتا ہے نہیں، ان کو یہاں لے کے آؤ، ان کو یہاں لے کے آؤ اور میں مسلم بن عقیل کو قید کروں گا، ان سے مؤاخذہ کروں گا. تو ہانی بن عروہ کہتے ہیں اے یزید سنو، تو اگر اے عبید اللہ سنو، تم اگر میرے خاندان کو مٹا بھی دو، مجھے دنیا کی مال و دولت دے بھی دو، میں بھی مسلم بن عقیل کے ساتھ ہوں، اپنے گھر سے ان کو میں رخصت کر دوں گا. اب وہ جہاں چاہے جائے. اور باقی تم دیکھتے تو کچھ لوگ ہوتے ہیں سمجھاتے ہیں کیوں اپنے گھر پر لے رہے ہو، جانتے ہوئے کیسا شخص ہے آپ کو مار دے گا. اب جو بھی ہو میں مسلم بن عقیل کو اس کے حوالے نہیں کروں گا. اب جب یہ بات سنتا ہے تو ان پر ہاتھ رکھتا ہے یہ عبید اللہ، اور ایسا بات کرتا ہے ان کے ناک کو، ان کے منہ کو توڑ دیتا ہے. خون سے لہو لہات ہو جاتی ہے ان کی. اب جب یہ بات کوفہ کو پتا تھی ہانی بن عروہ گئے، تو ان کے چاہنے والے رشتے داروں کو پتا چلا تو سب اکٹھا ہو گئے. پورے کوفہ والے گورنر ہاؤس اٹھے، گورنر ہاؤس پورے. روایت میں آتا ہے 4000 یا 5000 لوگ نے گھیرا. اب اس نے کیا کیا، اندر کے تھے کیول 50 لوگ، 50 لوگ، 50. اس نے کیا قاضی شرح. ان لوگوں کو یہ پتا چلا تھا کہ ہانی بن عروہ شہید ہو گئے، عبید اللہ نے ان کو مار دیا ہے. لیکن اب جب یہ آئے تو قاضی شرح سے کہا اے قاضی تم جاؤ ان کے خاندان والوں یہ کہنا ہانی زندہ ہے، ہانی بن عروہ زندہ ہے، اور کچھ نہیں کہنا زخمی ہے یا ایسے ہے، صرف کہنا ہانی زندہ ہے. ان کے پیچھے اپنے غلام کو لگایا، سپاہی کو لگایا، اور سنو اگر یہ کچھ اور بولے ان کو مار دینا، یا ان کے گھر والوں کسی کس نے جو ہے کڈنیپ وغیرہ کیا تو دھمکی دی. یہ جاتے ہیں اور وہ لوگ پوچھتے ہیں ہمیں قصاص چاہیے، ہمیں بدلہ چاہیے. یہ کہتے ہیں سنو ہانی بن عروہ زندہ. اتنا کہہ کے اندر چلے جاتے ہیں. اب جو لوگ خاندان والوں نے سنا کہ ابھی بھی 2-3
تین دن سے ہانی آئی نہیں اور زندہ ہیں، تو مطلب کچھ میٹنگ وغیرہ کچھ بات ہوتی ہے، یہ سارے واپس چلے گئے، یہ سب کے سب واپس۔ اب یہاں حضرت مسلم بن عقیل کو پتہ چلتا ہے، اب یہ آ گیا، جب یہ آتے ہیں تو کہتے ہیں من انصاری اللہ، کون اللہ کی راہ میں میری مدد کرے گا؟ اس وقت بھی موجود تھے اہل بیت سے محبت کرنے والے کوفی جو تھے، اس وقت بھی محبت میں جی 5000 لوگ آتے ہیں، کتنے لوگ؟ 5000 لوگ باہر نکل کے آ گئے، اور جب وہ گورنر ہاؤس میں پہنچتے ہیں تو پورے کے پورے روایت میں 18000 رکھ کے 18000 پورے گورنر ہاؤس میں گئے تھے۔ اور اس نے جو ہے عبید اللہ نے جو یہ قبیلے تھے ان کے سرداروں کو، کچھ سرداروں کو پکڑ رکھا، اور جب دیکھا اس کے 50 لوگ تھے، اگر ہم نہ کر دیتے اس وقت ظاہر سی بات ہے یہ نصف نابود مٹ جاتا، لیکن قضاء الہی یا جو بھی اللہ کو منظور ہو، تو اب یہ ان سرداروں کو ڈراتا ہے، لالچ بھی دیتا ہے، کہا جاؤ اپنے اپنے قبیلے والوں سے کہو کہ اگر تم نے مسلم بن عقیل کا ساتھ دیا تمہیں مٹا دیا جائے گا، تمہیں نصف نابود نابود کر دیا جائے گا، تمہاری جائیداد کو چھین لیا جائے گا، تمہیں بیوہ کر دیا جائے گا، اس طرح کی دھمکیاں دی اور پھر لالچ بھی دی۔ تو کوفہ والے اور کوفی لوگوں کی عادت ہے جوش بس کچھ دن کا، باقی لالچ یا دھمکی سے ڈر جاتے، یہ ان کے طریقہ رہا آج تک ہے۔ مسلمانوں میں جو بغاوت کرے، جو دھوکہ دے، یہی لوگ ہیں۔ آج ہم لوگ گزر رہے، آپ نے دیکھا تھا جو قرآن کو لے کر جو مرتد ہو گیا وہ کیا وہی سے نسبت رکھنے والا، جو کہہ رہا ہے قرآن بدل دیا جائے معاذ اللہ، جس کو الحمد شریف نہ آتا ہو اور الحمد شریف میں الف لام کتنے طرح کے ہوتے یہ نہ پتا ہو، وہ کیا قرآن بنا سکے گا؟ تو یہ ایسے ہی۔ اب جب ان لوگوں نے تقریر کی، ایسا کہا تو بیوی اپنے شوہر کو بلا لی، بیٹا اپنے باپ کو بلا رہا، کوئی لالچ کے چکر میں چلا گیا، تو ایسے کھڑے کھڑے ہی بتاتے ہیں 3000 لوگ رہ گئے، سب ادھر ادھر۔ اب مسلم بن عقیل نے کہا ارے یہی ابھی ساتھ میں تھے اور بس ایک تقریر اور کچھ لوگ ہیں، بس 50 لوگ ہیں گورنر ہاؤس میں، اگر ساتھ دیتے ابھی ہم فتح کر لیتے، بس ایک تقریر سے سب بکھرنے لگے۔ حضرت مسلم بن عقیل گئے مسجد میں واپس، جب ساتھ کو لڑنا ہی نہیں ہے گئے واپس، نماز پڑھی تو کتنے رہ گئے؟ 3000، نماز پڑھی 3000، اور جب پورا کا پورا کوفہ غائب کیا، ایسا ہوگا۔ حیرت کی بات ہے جو جان بھی چھاور کرنے کے وعدے کرے، جو بیعت کرے 18,000 اور کہاں چند ہی لمحوں میں شام تک ایک بھی نہیں۔ آپ دیکھیں، آپ چلے جائیں، اس زمانے میں بھی اگر جنگل وغیرہ پھنس جائے تو کیا حالت ہوتی ہوگی، کوئی نہ ہو ساتھی، اور کوئی بلا کر اگر ایسا کرتے اور پھر جان پر بنی ہو تو کیا حالت ہوگی، اپنے آپ ہی جان نکل جائے۔ لیکن مسلم بن عقیل نے دیکھا رہے یہ کیا، آنکھوں سے اشک جاری، زار و قطار رو رہے، تنہے تنہا کوفہ کی گلی میں پھر رہے، تھکے مانے تھے، پہنچتے پہنچتے ایک بڑھیا کے گھر پہنچے، باہر بیٹھے ہوئے تھے، آنکھوں میں اشک جاری، رو رہے ہیں۔ اس بڑھیا کا نام توعا کا نام تھا۔ تو اس کے پاس پہنچے، کہا، اس نے پوچھا تم کون ہو؟ بڑھیا نے کہا میں مسلم بن عقیل، میں غریب کوفہ، میں مظلوم کوفہ، یہ کوفیوں نے مجھے بلایا، آج میرے ساتھ یہ کر دیا، اگر تم سے ہو سکے کیا تم مجھے پٹا دے سکتی ہو؟ اور وہ رو ہی جا رہے، زار و قطار۔ کہا رو کیوں رہے؟ کہا اس وجہ سے کوفیوں نے دھوکہ دیا، اور وجہ سب سے زیادہ یہ ہے کہ میں نے اپنے بھائی امام حسین کو خط لکھ دیا ہے، وہ آ رہے ہوں گے۔ ان کا خیال تھا کہ ارے
میں تو گیا اور انہوں نے دھوکہ دیا، مسلم بن عقیل خاندان کے ساتھ آ رہے، حضرت امام حسین خاندان کے ساتھ آ رہے ہیں، اب کیا ہوگا ان کا؟ اب اس نے پناہ دے دی، وہ بھی محبت کرنے والے تھے اہل بیت سے۔ اب اس کے گھر گئے، اس نے کھانا پیش کیا جو بھی تھا، اب کہاں کوئی کھا پایا ایسی حالت میں، ایک لقمہ بھی وہ نہ کھا پایا بس۔ اور ان کے جو بچے تھے محمد ابراہیم، ان کو یہ قاضی صاحب جو تھے، قاضی شریح، ان کے بعد مسلم بن عقیل نے پہلے ہی بھیج دیا کہ آپ ان کی حفاظت کریں اور کسی طرح تدبیر کے ذریعے آپ ان کو مدینہ پہنچا دیں۔ یہاں پر اس نے اعلان کر دیا، اب پورا کوفہ مسلم بن عقیل کے خلاف ہے۔ اب اس نے اعلان کیا جو مسلم بن عقیل کو ڈھونڈ کر لائے گا اس کو بے حساب دولت دی جائے گی۔ اب یہ طوع کا بیٹا بھی فوجی تھا، ابھی شام کو آتا ہے تھکا وغیرہ اور اپنی والدہ سے کہتا ہے، ماں آج ہمارے گورنر نے اتنا بڑھیا انعام رکھا ہے کہ جو مسلم بن عقیل کو ڈھونڈ کر لائے گا اسے نوازا جائے گا، کاش وہ مل جاتے۔ اب جب یہ بات کر ہی رہے تھے، والدہ اندر جاتی باہر آتی، اندر جاتی باہر جاتی۔ اس نے سوچا کوئی ہے کیا، یہ بار بار اندر کیوں جا رہی ہے؟ یہ اٹھ کر گیا، دیکھا مسلم بن عقیل تو اس کے گھر۔ اب اس سے ذہن میں والدہ نے نہیں کہا کہ میں ان کو پکڑ لوں گا یا مخبری کر لوں گا، بس ذہن میں آ گیا کہ میں بس جاؤں گا، بتاؤں گا، مال و دولت حاصل کروں گا، کیونکہ اگر میں نے بتا دیا والدہ کو یہ محب اہل بیت ہو، ضرور مسلم بن عقیل کو فرار کر دیں گے۔ اب یہ جاتا ہے، صبح ہوتے ہی اس کو نیند بھی نہیں آئی، صبح ہوتے ہی عبید اللہ کے گھر، ابن زیاد کے گھر گورنر ہاؤس میں پہنچتا ہے اور بتا دیتا ہے ایسا ایسا ہے۔ اب عبید اللہ ابن باہلی، محمد بن اشعث، 70 لوگوں کو، سپاہیوں کو بھیج کر کہا جاؤ پکڑ کے لاؤ مسلم بن عقیل کو۔ اور یہاں طوع کے گھر آ کر یہ لوگ بعض کہتے ہیں مسلم بن عقیل آؤ، ہمت ہے تو ہمارا مقابلہ کرو۔ مسلم بن عقیل جب سنا کہ یہ فوج آ گئی ہے، کسی نے مخبری کی ہے، تلوار نکالتے ہیں اور باہر جیسے یہ آنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ لوگ اندر آتے ہیں، گھستے ہیں، ایک بار کرتے ہیں 10 لوگوں کو الٹا دیتے ہیں۔ حیدری کا چال کا شیر اکیلا ہے، تنہا ہے، مظلوم ہے، لیکن طاقت تو دیکھو مسلم بن عقیل کی، یہ آتے ہیں وار کرنے، ایک بار میں 20 لوگ، دوبارہ آتے ہیں پھر 10 لوگ کو الٹایا، پھر آتے ہیں پھر مارتے ہیں، سامنے 70 ہیں اور یہ اکیلے کھڑا ہوا ہے۔ پتا چلا زمانہ دیکھ رہا تھا، ایسی طاقت کسی اور میں نہیں، خاندان علی میں ہی ہو سکتی۔ خاندان علی 70 لوگوں سے اکیلے ہی مقابلہ کرنا نہیں کر پا رہے تھے، پھر بھی یہ لوگ مقابلہ، پھر چھت پر چڑھ جاتے اور چھت سے پتھروں کی بات، پتھر پھینکتے، دور سے مارے پتھر پھینکتے اس دنوں کی طرح۔ اس وقت بھی وہ وار کو روکتے وغیرہ، لیکن جب ایک انسان تنہا ہو اور پتھر کی بارش ہو، گھائل تو ہو ہی جائے گا، زخمی ہو گئے، ان کے ہونٹ دانت ٹوٹ جاتے ہیں، ہونٹ پھٹ جاتے ہیں، زخمی ہو جاتے ہیں، پھر بھی لڑ رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، لڑ رہے ہیں۔ تو انہی میں سے ابن اشعث کہتا ہے، اے مسلم بن عقیل میں تمہیں امان دیتا ہوں۔ جب یہ لفظ کہا تو مسلم بن عقیل ٹھہر جاتے اور دیوار سے ٹیک لگاتے، کہا جو تم نے کہا مجھے تمہاری بات پر یقین نہیں، پھر بھی جب تم نے کہا امان دیتا ہوں، ٹھیک ہے میں تمہاری بات مانتا ہوں۔ کہا کہ چلو عبید اللہ کے پاس، میں تمہاری حفاظت کروں گا، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، بات کے لیے کرو۔ کہا مجھے عبید اللہ پہ یقین نہیں ہے، پھر تم کہہ رہے ہو امان دیا ہے، ٹھیک میں چلتا ہوں۔ جب گھوڑے پر سوار کرایا ان کی تلوار چھین لی، تو وہ کہتے ہیں یہ پہلا دھوکہ میرے ساتھ، یہ پہلا دھوکہ میرے ساتھ۔ اب یہ چلتے ہیں، گورنر ہاؤس میں پہنچتے ہیں، بس بات وہی ہوتی، وہ کہتا ہے
اچھا خاصا پورا اسلام عدل و انصاف پر قائم تھا. یہ تقریر کے اندر پورا اسلام سب ایک جھنڈے کے تلے امیر المؤمنین یزید معاذ اللہ اس کی پیروی کر رہا ہے. سب نے بیعت کر لی. یہ تم ہی لوگ محمد کے خاندان والے معاذ اللہ یہ بغاوت کر رہے ہیں, اسلام کے خلاف چل رہے ہیں اور خلیفہ وقت کے خلاف عمل کر رہے ہیں. وہ اتنا نیک شخص ہے, وہ ایسا ہے, وہ ویسا ہے, وہ ویسا ہے. مسلم بن عقیل کہتے ہیں ارے ایسی بات ہے تم کیا کہتے ہو؟ جس کا ساتھ میں دے رہا ہوں اس کا باپ یزید کا باپ مولا علی کے, ان کا مولا علی کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. اور ماں کا تو خیال بھی نہیں آنا چاہیے. ماں سیدہ کائنات, والد مولا کائنات, نانا یزید کا عیسائی اور ابن محمد مصطفیٰ سرور کائنات. بھائی کا پتہ ہی نہیں. یہاں امیر المؤمنین امام حسن المجتبی کون مقابلہ, اور تم کہتے ہو ہم بد دین ہیں, بے دین ہو گئے, ہم خلاف کر رہے. ارے یزید شرابی ہے, زانی ہے, فاسق و فاجر ہے, اور تم چاہتے ہو یزید حسین جیسا نیک شخص نبی کا نواسا اس کی بیعت کر لے تاکہ پورا دین ہی خراب ہو جائے, پورا دین ہی مٹ جائے. جب یہ سب کہا تو عبید اللہ غصے میں آیا, کہا اب تیرا بس ایک ہی حال ہوگا, اب میں تجھے کاٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کر تیرے سر کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ عبرت کا نشان بناؤں گا, کوفہ کے چوراہے پر ٹانگوں گا. کہا سنو اے مسلم بن عقیل, اے یزید, مجھے ڈراتے ہو مرنے سے؟ ہم تو بچپن سے ہی یہ سیکھ کر آئے ہیں, جو راہ خدا میں جاتا ہے, جو ایک نبی کے لیے اس نے جان دی, وہ سیدھا جنت میں جاتا ہے. اب ووٹ اس وقت پھٹے ہوئے تھے اور ادھر سامنے ان کو دکھا کر جلانے کے لیے جو یزیدی تھے وہ پانی پی رہے, شربت پی رہے, کئی دن سے پیاسے ہیں اور پانی نہیں ملا, دکھا رہے ہیں اور کہہ رہے اے مسلم پیو گے؟ اللہ اکبر کبیر, اے مسلم پیو گے؟ سنو ہاں یزید کے بیعت کر لو تب ملے گا, ایسا پانی پہ کام ملنے والا. مسلم بن عقیل کہتے ہیں سنو ہمیں ویسا پانی ملے گا تو کبھی کسی کو نہیں ملے گا, ہم آب کوثر پیئیں گے بھی اور پلائیں گے بھی. مسلم بن عقیل اور وہاں محمد بن اشرف جس نے امان دی تھی, اس نے کہا سنو مجھے پتا ہے اب میں شہید کر دیا جاؤں گا, میرا ایک کام کرو, میں نے قاصد کو جو بھیجا تھا, ایک قاصد اپنے جو ہو اپنے قاصد کو بھیجو امام حسین کے پاس, کہہ دو یہاں نہ آئے, کوفہ والوں نے دغا کر دیا. اس نے وعدہ کہا ٹھیک ہے میں یہ کام آپ کا کر دوں گا, اس نے کیا بھی. اور پھر اس کے بعد گورنر ہاؤس میں اس کو ان کو حضرت مسلم بن عقیل کو چھت پر لے جاتے ہیں, بڑی بے دردی کے ساتھ ان کے گردن مبارک کو شہید کرتے ہیں, گورنر ہاؤس سے نیچے پھینک دیتے ہیں. اسی طرح ہانی بن قربہ کے ساتھ بھی یہ پلیز یزیدی ابن زیاد خبیث مرجانہ کا بیٹا ایسی حرکت کرتا ہے اور ان کے لاش مبارک کو کوفہ کے چوراہے پہ لٹکا دے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمت نازل فرمائے حضرت مسلم بن عقیل کو. میں تو سوچتا ہوں کہ امام حسین کے ساتھ کربلا میں تو کتنے شہزادے تھے, پورا خاندان تھا, لیکن کمال ہے. اور مسلم بن عقیل کی ہمت کو جرأت کو سلام, اکیلا شخص تھا جس نے پورے کوفہ والوں اور پوری رضیت سے مقابلہ کیا اور نہیں چھوٹا. کیا مثال پیش کی. اب یہاں پر ابن زیاد کو یہ پتا چلا کہ ان کے بیٹے محمد ابراہیم, محمد جو تھے وہ بڑے تھے, ابراہیم جو چھوٹے تھے. ان کو پتا چلا, اس کو پتا تھا کہ لوگ بھی ہیں, اس کو پتا تھا کہ جہاں اس پر ان کو پکڑ کے
جو ہے جیل میں ڈال دیا. اور جب جیل میں ڈالا تو جو کوتوال تھا، جیل کا محافظ تھا، وہ محب اہل بیت محبت کرنے والا، اس کا نام تھا مشکور نام کا شخص. اس نے کہا مسلم بن عقیل کے شہزادے ہیں اور ان کے والد کو انہوں نے بے دردی سے شہید کر دیا، میں ان کو بچاؤں گا، اب چاہے جو ہو جائے میں ان کو بچا کے رہوں گا. اس کے پاس اب چابیاں تھیں، اس نے ان کو نکالا اور اپنی انگوٹھی دی اور کہا جاؤ فلاں جگہ، آسیہ یا کوئی جگہ اس کی وجہ، فلاں جگہ اے شہزادو تم چلے جاؤ، وہاں جا کر میرا بھائی ہے، انگوٹھی دکھانا وہ تمہیں مدینہ پہنچا دے. یہ شہزادے چلتے ہیں، راستہ بھٹک گیا. یہ شہزادے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مع الجود والکرم وعلی آل محمد. اب یہ جو شہزادے چلتے ہیں راستہ بھٹک جاتے ہیں تو ایک جگہ پانی کے ہاں ہم انہی کے شہزادے ہیں. ہمارے والد کے ساتھ مفاوض کیا، کہتی ہے تم میرے ساتھ چلو، میری جو ملکہ ہے میں کنزا ہوں، وہ پیسے کو حق ان کے پاس چلو، وہ تمہیں اور تم مت گھبراؤ. اب اس کے شوہر کا نام حارث تھا. یہ بھی لالچی قسم کا انسان. یہ دن بھر صبح سے گیا، شام کو آیا، گھر آیا اور گھر آتے ہی اس نے کہا کھانا لگاؤ، یہ لگاؤ، وہ لگاؤ. وہ کہا بہت پریشان ہو گیا. کیا ہوا؟ اس کی بیوی نے کیا ہوا؟ کہا یہی ہوا کہ عبید اللہ نے جو ہے مال و دولت کا اعلان کیا ہے اور کہا ہے جو مسلم بن عقیل کے شہزادوں محمد ابراہیم 4 سال کے 5 سال کے شہزادوں کو ڈھونڈ کر لائے گا اس کو مالا مال کر دیا جائے گا. کتنا اچھا موقع ہے اپنی غریبی دور کر کے. آج پورے دن تک میں ڈھونڈتا رہا لیکن وہ شہزادے نہیں ملے. کہا وہ کہتی کیا کرو گے؟ اہل محمد ہیں، کیا کرو گے؟ نبی کے شہزادے ہیں اور تو کیوں ڈھونڈ رہے ہو؟ مت ڈھونڈو. جس نے ان کو دیکھ کر جنہوں نے ان کو ڈھونڈا اور عبید اللہ کے حوالے کیا، تو دنیا تو کما لے گا لیکن آخرت اس کا کیا ہوگا؟ اس کی بخشش نہیں ہوگی. وہ سمجھاتی ہے لیکن یہ یاد رکھو یزید جو امام حسین کے خلاف جتنے آئے تھے سب دنیا کا، سب کے سب. عبید اللہ اس کو خراسان ایران کی حکومت چاہیے تھی. ابن سعد ابن ابی وقاص صحابی رسول کا بیٹا ابن سعد، اس کو رے کی حکومت چاہیے تھی. ایک جگہ ہے رے، اس کی حکومت چاہیے تھی. بس حکومت کے چکر میں ملے گی امام حسین سے لڑنے والے. عبید اللہ خراسان حکومت کے لیے لڑنے آ گیا. یہ کوفی مال و دولت کے چکر میں امام حسین سے لڑنے آ گئے. اور یہ بھی مال و دولت کے چکر میں کسی کو مال چاہیے، کسی کو دولت چاہیے، کوئی ڈر سے، کسی کو عورت چاہیے، کسی کو کچھ چاہیے. سب دنیا کی لالچ میں امام حسین کے خلاف آئے. تو دیکھو لوگ کہتے ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ دنیا ایسی آ جائے کہ ہم دین کو بھول جائیں،
ارے لوگوں دیکھو کربلا سے کتنے قریب تھے یہ لوگ نبی کے زمانے سے، ابھی 50-60 سال بھی نہیں ہوئے ہیں نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم کو جاتے ہوئے، پھر بھی ان لوگوں نے ایسی حرکتیں اور دنیا کی لالچ میں امام پاک کے سامنے ان سے لڑنے لگے۔ اب یہاں جب کھانا وانا کھاتا ہوتا ہے لوگ سو جاتے ہیں وہ کمرے میں اندر وہ لوگ، اب جب یہ لوگ سوتے ہیں محمد ابراہیم خواب میں دیکھتے ہیں مسلم بن عقیل جنت میں ٹہل اپنے والد کی جنت میں ٹہل ہے گزر رہے، دیکھتے ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا ہے، دیکھتے ہیں نانا مصطفیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مولا کائنات ہے، دیکھتے ہیں۔ اور جب مسلم وکیل آ رہے ہیں تو حضور فرماتے ہیں اے مسلم اپنے بیٹے کو نہیں لائے، اپنے بیٹوں کو نہیں لائے۔ حضرت مسلم بن عقیل کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے شہزادے بھی جام کوثر پینے آ رہے۔ جب یہ خواب دیکھا ان دونوں نے آنکھیں کھولی تو رونے لگے، اور پھر ان دونوں نے ایک دوسرے سے خواب بیان کیا۔ جب خواب بیان کیا تو دونوں نے ہی وہی خواب دیکھا، سیم خواب دیکھا اور رونے لگے۔ جب رو رہے ہیں تو آواز باہر کو چلی گئی، حارث نے سنا، جب سنا تو آتا ہے یہ کس کی رونے کی آواز ہے؟ جب اٹھا رونے کے بعد سنی اس کی بیوی بھی جگ جاتی، کہا کوئی نہیں کہیں باہر سے آواز آتی ہوگی، کوئی جانور چیختا ہوگا، نہیں کہا میرے گھر سے ہی آ رہی ہے۔ جب اندر جا کر دیکھتا ہے کہ مسلم بن عقیل کے شہزادے نہیں موجود ہیں۔ اب یہ کہتا رہے یہ تو میری 4 چاند لگ گئے، اب تو میں مالدار ہو گیا، اب میں صبح ہوگی میں ان کو لے جاؤں گا اور عبید اللہ کے سامنے پیش کرتا۔ سوچا صبح اٹھتی دونوں شہزادوں کو پڑھتا اور لے کے جانے لگتا، اس کی بیوی سامنے آتی اور اس کا بیٹا بھی سامنے آتا اور اس کا غلام بھی سامنے آتا، یہ تینوں محب اہل بیت، بیوی بھی، بیٹا بھی، غلام بھی۔ کہتے ہیں لوگ کیوں اپنی آخرت خراب کر رہے، کیوں اہل بیت خاص سے اپنے خون کو رنگ رہے، کیوں ان کی جو ہے غلامی اختیار کرو، کیوں عبید اللہ کی کو سونپ رہے؟ آج ان کا ساتھ دو گے نا، آج دنیا حاصل نہیں کرو گے، ابھی سے تمہیں آخرت کا تو ثواب ملے گا اور تمہیں جنت کی خوشخبری ملے گی۔ بہت سمجھاتے ہیں کہ دنیا کے غالب، پھر بھی کہا نہیں ہٹ جاؤ، لیکن کچھ نہیں دھکا دینا بھی۔ تب جب بیٹا ہے مار کھاتے ہوئے دیکھا سامنے آ گیا، غلام آیا، دونوں سے لڑتے، بیٹا باپ سے لڑ رہا، دیکھ مال کی ایسی لالچ کہ بیٹا بھی نہیں دکھ رہا، اپنا بیٹا نہیں دکھ رہا، اپنی بیوی نہیں دکھ رہی، غلام کو مار دیتا ہے کیونکہ فوجی تو تھا، مارتا ہے، غلام کو شہید کر دیتا ہے، بیٹے کو بھی شہید کر دیتا ہے اور اپنی بیوی کو بھی شہید کر دیتا ہے۔ تینوں لوگ اہل بیت کی محبت پہ شہید ہو جاتے ہیں اور جنت کے حقدار ہو جاتے ہیں۔ اب یہ کیا کرتا ہے؟ یہ سوچتا ہے کہ اگر میں لے کے جاؤں گا کوفہ والے فوجی ساتھ مل جائیں گے، ایسا کرتا ہوں ان دونوں شہزادوں کو شہید کر دوں۔ مطلب عبید اللہ نے کہا تھا زندہ لے کے آ، یہ کہتا ہے کہ بس پہنچانا ہی تو مال سے مطلب ہے، اگر کہیں لے جاؤں کوئی اور فوجی چھین دے مجھ سے تو میری محنت تو بیکار، بیوی بھی گئی، بچہ بھی گیا اور غلام بھی گیا، اگر کسی نے چھین لیا تو کچھ نہیں حاصل ہوگا۔ اللہ اکبر، یہ دونوں شہزادوں کو محمد ابراہیم رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا، اللہ و انا الیہ راجعون، شہید کرتا ہے اور دشت میں ان کے سر مبارک کو لے پہنچتا عبید اللہ کے ساتھ پہنچتا ہے۔ عبید اللہ پوچھتا ہے یہ کون ہے؟ کہتا ہے وہی اے میرے آقا، اے میرے سلطان، جس کی تلاش میں آپ نے انعام رکھا تھا، لوگ سرگردہ ہیں، پھرے جا رہے ہیں، کوئی آپ کا یہ کام نہیں پایا، آپ کا یہ غلام کر کے آیا ہے۔ کہا کیا؟ کہا یہ مسلم بن عقیل کے شہزادوں کا سر ہے۔ اس نے سوچا اب نوازا جاؤں گا،
مولا دولت ہوگی، عبید اللہ خوش ہوگا. کہا اے رزیل، اے کمینے، میں نے زندہ کہا تھا، میں نے کہا زندہ لے کے آنا، تو شہید کر کے لایا، تلوار نکالتا ہے اس کی گردن اکھاڑ دیتا. کہا تو وہی ہوا، نہ خدا ہی ملا، نہ مثال صنم، نہ ادھر کا ہی رہا نہ ادھر کا. اللہ اکبر. روایت میں آتا ہے ان کے سر مبارک اور جسد مبارک کو نہر فرات میں بہا دیا گیا. نہر فرات میں جب یہ سوچا، میں جب پڑھا نا یہ روایت، میں تبھی سمجھ گیا تھا بس اسی وجہ سے اہل بیت نے، امام پاک نے، حضرت علی اکبر، حضرت عباس علم بردار، حضرت سکینہ نے نہر فرات کا پانی نہیں پیا. ارے جس میں ان کے شہزادے بہ رہے ہو، سر مبارک محمد ابراہیم کا ہو، جس نہر میں اب اس کا پانی اہل بیت کیا پی سکتے ہیں؟ ان کے سر مبارک نے کہا ہے. اب ادھر معاملہ ہے، جو اتنا پیار کرتا ہو، جو حج کو اتنا پیار کرتا ہو، جو بھی لگایا. اتنا کیا تھا کہ حج کو چھوڑے جا رہے لوگوں، تمہیں کیا پتا امام حسین کیوں جا رہے؟ اس لیے جا رہے آج حج اسود کہے امام حسین حج اسود کو چومتے تھے، آج حج اسود تک رہا تھا امام حسین کی راہ. ارے حسین جو طواف کرتا ہو، جو حج کرتا ہو، پیدل حج وہ جا رہے. آج کئی نظر دیکھتے آتے کعبے کو دیکھ، پہلی نظر ہر چیز ہر دعا قبول. لیکن عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن زبیر سب روک رہے، کعبہ بھی دیکھ رہا. پہلے امام حسین کا دیکھتے تھے، آج کعبہ اپنی زبان حال سے، اپنی اپنی آنکھوں سے امام حسین کو رکھ رہا ہوگا، امام حسین کو رکھ رہا ہوگا. کل حسین آج حج اسود امام حسین کی راہوں میں ہوگا. صفا مروہ کی امام حسین کر رہے تھے، آج ان کی راہوں کی مروہ ہونے میں لگا ہوگا. کل مینا پہ امام حسین قیام ٹھہر ہونے ٹھہرے تھے، آج ان کی راہوں میں کر رہا ہوگا. مینا کر رہا ہوگا. وہ قربانیاں، وہ ابراہیم، وہ آدم، وہ عیسیٰ، وہ موسیٰ، تمام انبیاء آج امام حسین کو دیکھ رہے. کعبہ، حجر اسود، بیت اللہ آج امام حسین کو دیکھ رہے. تمام صحابہ آج امام حسین کو دیکھ رہے. لوگوں دیکھ رہے اور یہ دیکھ رہے آج اگر حسین کامیاب ہو گیا تو ابراہیم کو بھی یاد کیا جائے گا، موسیٰ کو بھی یاد کیا جائے گا، عیسیٰ کو بھی یاد کیا جائے گا، اور قربانی بھی کی جائے گی. ابراہیم کو بھی یاد کیا جائے گا، اسماعیل کی قربانی کو بھی یاد کیا جائے گا. اسی لیے جب محرم آتا ہے، دیوانے کسی کو یاد کرے، ایک آواز ہمارے دل نکلتی ہے، یا حسین، حق حسین، حق حسین، حق حسین، حق حسین، حق حسین، حق حسین. مقام ابراہیم آج تمنا کر رہا ہوگا، اے اللہ حسین ہمارے لیے جا رہے، آج میں ان کی راہوں پہ. کل حسین مقام ابراہیم پر نماز پڑھتے تھے، آج یہ مقام ابراہیم راہ حسین پر نماز پڑھنا چاہ رہا ہے. صفا مروہ راہ حسین کی صحیح کر رہا ہے. لوگوں کعبہ کی بقا کے لیے امام حسین گئے. لوگوں اعلیٰ حضرت نے کہا تھا آج یہ آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو. اے لوگوں کعبہ کون ہے؟ ہمارا کعبہ ہے. مکہ معظمہ میں جو کعبہ ہے وہ کعبہ ہے. لوگوں ہم کعبے کا طواف کرتے ہیں، لیکن کعبہ آج اپنے کعبے کا
حسین منی وانا من الحسین، حسین منی انا من الحسین، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے، حسین میرا نواسا، حسین کو میں نے پالا، حسین کو میں نے چوما، حسین کو میں نے سنبھالا، حسین کو رہنتی جوانوں کا سردار بنایا، حسین کے لیے مناقب اترے، لوگوں مدینہ سے کربلا تک، حسین مجھ سے، مدینہ سے کربلا تک حسین مجھ سے ہے، کربلا سے حشر تک میں حسین سے ہوں۔ یہ کربلا لوگوں اب سمجھ میں آ گیا، کہاں حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبے کے کعبہ مصطفیٰ، کعبے کے کعبہ مصطفیٰ، امام احمد رضا ہم سوچتے ہیں کیا کعبے کے کعبہ مصطفیٰ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا؟ امام اعلیٰ حضرت نے، ہمارے امام نے اس کی وضاحت کر دی تھی، حاجی سارے اختاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا، کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا، کعبہ غوث اعظم کے در کا طواف کر سکتا ہے تو حسین منی وانا من الحسین کا طواف کیوں نہیں کر سکتا؟ آج حسین دین بن گئے، آج حسین دین بن گئے، حسین نماز، قرآن، اذان، حج سب کی بقا کے لیے جا رہے، روتے ہوئے جا رہے، اشک بہاتے ہوئے جا رہے، کہا وہی زبان حال سے وہ صوفیہ فرماتے ہیں کہ بتا رہی ہوں میں سب سے، لوگوں میں جا تو رہا ہوں لیکن تمہارے لیے جا رہا، کعبہ مت گھبرانا، میں تیری بقا کے لیے جا رہا، اپنی جان کو، اے قرآن مت گھبرانا، میں تیری بقا کے لیے جا رہا، اے دین مت گھبرانا، میں تیری بقا کے لیے جا رہا، اپنے خون کو بھی دے دوں گا لیکن تجھ پر آنچ نہیں آنے دوں گا، نہ قرآن پہ آنچ آنے دوں گا، نہ دین پہ آنچ آنے دوں گا، نہ نبی کے ناموس پہ آنچ آنے دوں گا، نہ کعبے پر آنچ آنے دوں گا، سب کو نچھاور کر دوں گا لیکن آنچ نہیں آنے دوں گا۔ قرآن نے یہ چیز دنیا کو بتا دیا، امام حسین نے گردن کٹوائی اور ارے افضل جیسا ہی نیزے پہ بلند ہوا، قرآن نے دنیا کو پکار کر بتا دیا حسین کو مردہ نہ مت سمجھنا، آج بھی حسین زندہ ہے، نیزے پر ہے، میری تلاوت کر رہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، ذکر شہدائے کربلا، ذکر شہدائے کربلا، نعرے تکبیر۔ آج یہاں سے رخصت ہوتے ہیں، مکہ معظمہ سے رخصت ہوتے ہیں، حسین دین بن کر جا رہے، حسین محافظ دین بن کر جا رہے، سب روک رہے، لیکن جب طائف تک آ گیا ہے، لوگوں نے بیعت کی ہے، اب تک پتہ ہی نہیں تھا ان کو کہ وہاں کیا حالت ہے، نکل گئے، راستے میں فرزق تک شاعر ملتا ہے، اس سے پوچھتے ہیں کہاں سے آ رہے ہو؟ کہتا ہے میں کوفہ کے راستے سے ہو کر آ رہا ہوں۔ کہا کیا حال ہے ان کے؟ تو کہتا کیا ہے، دل آپ کے ساتھ، دل آپ کے ساتھ، تلوار آپ کے خلاف، دل میں آپ ہو لیکن آپ سے لڑنے بھی آ جائیں گے۔ وہ امام حسین نے کہا، اس نے بھی کہا آپ مت جائیں، سارے صحابہ لوگ لیکن امام حسین اگر نہیں جاتے، ان کی ذمہ داری بن گئی تھی۔ سعد اللہ فاضل نے فرمایا، محی الدین علامہ نعیم الدین مراد آباد اگر نہیں جاتے، سارا الزام جب اب لگتا ہے، اب لگاتے ہیں یہ خبیث کمینے یزید پلید کی اولاد، اگر نہیں جاتے تو پھر کتنا الزام ہے، پھر کیا کیا نہ کرتے امام حسین کے خلاف۔ امام حسین چلتے ہیں اہل بیت اطہار، کیونکہ امام حسین جنگ کرنے نہیں گئے تھے، بس گئے تھے کہ دیکھتے وہاں پہنچ جاؤں، اپنا وعدہ میں پورا کروں، دیکھتے ہیں یہ کوفی کیا کہتے ہیں، کوفہ والے
اس وقت پتہ بھی نہیں تھا، اور کیونکہ خط آ گیا تھا کہ سب نے بیعت کر لی ہے، آگے چلے۔ جب چلتے ہیں حضرت زہیر بن قیل، حضرت عبداللہ بن متی، حضرت حبیب بن مظاہر راستے میں ملتے جاتے ہیں، کچھ صحابہ میں ملے، حبیب بن مظاہر وغیرہ صحابہ ملتے ہیں۔ یہ لوگ جب ملتے ہیں تو ایک صحابی یا ایک اور ساتھی جو کربلا میں شہید ہونے والے تھے، جب دیکھا یہ کس کا قافلہ ہے، دیکھا اہل بیت اطہار کا، تو کہا نہیں ملتا ہوں۔ پھر اچانک ان کو یاد آتی ہے حضور کی وہ بات کہ میں تھا، سلمان فارسی موجود تھے، انہوں نے کہا اے زہیر غالباً تم ایک وقت آئے گا تو کربلا کی راہوں میں نبی کی آل کو پاؤ گے۔ سنو، حضور نے فرمایا ہے جو بھی اس وقت موجود ہو حسین کا ساتھ دے، جو بھی موجود حسین کا ساتھ دے، وہ اپنی بیوی کو طلاق دیتے ہیں، خاندان والوں سے ہاتھ ملا رخصت لیتے، کہا میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، جس سے چاہے نکاح کرو، میں امام حسین کے ساتھ جا رہا۔ حضور نے فرمایا جس نے حسین کا ساتھ دیا دنیا قبر آخرت میں وہ کامیاب ہو گیا۔ وہ گھر کی بیوی کو طلاق دے کے جاتا اور ساتھ ہو لیتے۔ یہ لوگ سب مل کر پہنچتے ہیں اور غالباً مقام صبا یا مقام بوہزی حشم یہاں پہنچتے ہیں، تو وہاں سے قاصد کو محمد بن اشعث نے بھیجا تھا، وہ پہنچتا ہے، وہ بتا دیتا ہے کہ مسلم بن عقیل شہید ہو گئے ہیں، ان کو شہید کر دیا گیا۔ اب یہاں کو سب کو تو پتہ چل گیا کہ کوفہ کے کیا حالات۔ آپ سب نے کہا، سب نے مشورہ دیا اب تو بس ہی لوٹ جانا چاہیے، لیکن جو مسلم بن عقیل کے شہزادے اور بھائی وغیرہ تھے، انہوں نے کہا ہم بدلہ لیں گے، ہم قصاص لیں گے، اب ہم لوٹ کے نہیں جائیں گے، ہمیں بدلہ لینا ہے۔ اب امام حسین یہاں سے اگر لوٹ جاتے تو یہ لوگ کہتے لوگ جب جان پر آئی میرے والد میرے بھائی تو حضرت امام حسین کے بھی تھے، لیکن یہ لوٹ گئے اور انہوں نے ساتھ دیا، ایسے تو ساتھ لے کر جا رہے، اور اگر ایسا ہوتا اب اور واپس چلے جائے تو یہ لوگ بھی کیا کہتے۔ حضرت امام حسین نے فرمایا سنو، ایک مجلس ہوتی ہے رات میں، چراغ کو بجھا دیا جاتا ہے، اور کہتے ہیں جس کو جانا ہے چلا جائے، میں آخرت میں کسی سے مواخذہ نہیں، میں سب کو اجازت دیتا ہوں، سب کو اجازت دیتا ہوں۔ اور جب 10 یا آدھے گھنٹے بعد جب چراغ جو جلایا جاتا ہے، کیونکہ وقت ہو رہا ہے 10-20 منٹ اور سمجھے کہ چراغ کو جب جلایا جاتا ہے، دیکھتے ہیں ایک شخص بھی نہیں گیا، عباس علمبردار، قاسم بن حسن، علی اکبر، علی اصغر اور محمد صحابہ، حبیب بن مظاہر، زہیر بن قیل، مسلم بن اوسجا بھی آ گئے۔ یہ سب کہا جو اپنی جان کا وبال ہے، یزید کو میری بیعت چاہیے، اپنی جان کیوں خطرے میں ڈال رہے، چلے جاؤ، میں رخصت دیتا ہوں، میں آخرت میں کسی کا بھی نام نہیں لوں گا اور میری اجازت ہے۔ ان لوگوں نے دیوانوں نے امام حسین ہم آپ کو نہیں چھوڑنے والے، کیونکہ ہم نے حضور سے سنا تھا حسین کو اگر پانا کربلا میں جانے نچھاور کر دے گا، میرے نواسے کو اکیلے مت چھوڑنا، آپ مت گھبرائے، ہم کم ہیں تو کیا ہوا، ہم کم ہیں تو کیا ہوا۔ حبیب بن مظاہر فرماتے ہیں اگر ہمارے پاس تلوار ہوگی ہم تلوار سے لڑیں گے، تلوار ٹوٹے گی ہم کیوں مارتے ہو۔ اے لوگوں، یہ حسین نے کربلا میں اپنی گردن کو بس اس لیے دیا تھا تاکہ تم حسین کے نانا اپنے رسول اللہ کے لیے، دین کی ناموس کے لیے اپنی عزت چلی جائے، لیکن دین کی عزت پر یہی میسج ہے کربلا کا، یہی اور کچھ نہیں، میسج یہی تھا کہ بس ہماری وجہ سے ہمارا دین حضور آج
آل محمد صحابہ بدنام ہو، ہم تو وہ ہے صحابہ حضور فرماتے پڑوسی بھی آخری بات پڑوسی بھی غیر ہندو ہو یا کوئی اور ہو، جب پڑوسی بھی تمہاری وجہ سے پریشان ہے نا، خدشہ یہ ہے کہیں ایمان نہ چلا جائے تو اسلام دین ہے، اتنی محبت سکھاتا ہے ہمارے. آپ دیکھیں کتنے سالوں سے 45 سال شاید 42 سال یہ جو ہے سب پرست بیٹھے ہیں صدر صاحب ہمارے قیور صاحب اور سید انوار اللہ اور والو قادری سید صاحب ہمارے، یہ خود تبرک ہیں آپ کے لیے. آپ کو پتا ہے ایک سید کا ہونا جی ہے 49 ایئر آپ سینچری ہونے والی ہے، اور یہ انہی لوگ کے ہیں. یہ سب آپ جو دیکھ رہے ہو کوئی بنا ہوا ہے جو کلیکٹر بنا ہوا، کسی کے پاس مال کا ذخیرہ ہے، کوئی کلیکٹر بنا ہوا، کوئی میئر بنا ہوا، کسی کے پاس کچھ ہے. پتا ہے جب ان لوگوں نے نہیں بتایا، مجھے تو نہیں کہا، کچھ نہیں تھا، یہ امام حسین کا صدقہ ملا ہے لوگوں کو. ہمارے سید صاحب پتہ ہے سید کا ہونا کیا، یہ سادات بہت ہیں آپ کے شہر میں. حضور فرماتے ہیں النجوم امانۃ لأہل السماء، تارے امانت ہیں آسمان والوں کے لیے. آسمان میں تارے ہو تو آسمان والے خوف نہیں کھاتے، خوش رہتے ہیں. کہاں ہمارے محافظ آ گئے، ہماری حفاظت ہوگی. حضور فرماتے ہیں تارے امانت ہے آسمان والوں کے لیے. وَأَهْلُ بَيْتِ أَمَانَةٌ لِأُمَّةٍ، میری اہل بیت جہاں بیٹھ جائے وہ شہر مامون ہو جاتا. سید صاحب ہمارے بزرگ ہیں اور بھی سادات یہاں پہ ہیں، اور وہ سب اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں. ہم پر خود سادات بہت ذمہ داری ہے. پورا شہر پورا دین سب سے زیادہ سیدوں کو ہی دیکھتا ہے. ہمیں چاہیے خاص طور پہ ہم نماز اور دین کے راہوں پہ چلے. اللہ ہم کو توفیق عطا فرمائے. ہمارے غیور صاحب سارے بڑے بڑے صاحب نہیں آتا مجھے کیا بتاؤ، لیکن سب پیارے. دیکھیے مال و دولت، میں نے کہا تھا کہ کتنے بڑے بڑے لوگ مسلمانوں میں بلینئر لوگ جو اپنی دولت کو گن بھی نہیں سکتے، لیکن وہ دولت کس کام کی جو دین کی راہ میں کام نہ آئے. لوگوں وہی دولت کام آئے گی جو امام حسین کی راہ میں خرچ کی جائے، جو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا جائے. اللہ تعالیٰ نے غیور صاحب اور بھی لوگ جہاں پر جو دامے درہمے سخنے مجلس میں خرچہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے. اور ان سب کی بدولت ہے بڑے بھی لوگ یہاں پر جتنے لوگ ہیں، ایک تو ان سے ڈرتے بہت ہیں، مذاق کی بات نہیں ہے لیکن ہے. لیکن کیونکہ میں نے باتیں کی اور میں اکیلے بات کی، مجھے بہت اچھا لگا کیونکہ یہ خود بدایوں شریف سید عبد القادر بدانی رحمۃ اللہ، وہ جن کا کچھوچے سے بڑا اچھا تعلق، جنہوں نے جب اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کو جب صحیح کر رہے تھے، صفا مرفا کی سب صحیح کر رہے تھے، تو ان کے ساتھ ان کے گھرانے والے بھی موجود، محرہ سے بھی کوئی موجود تھا. تو انہوں نے صحیح کا مطلب تیز دوڑنا، جب صحیح کر رہے تھے اشرفی میاں کو دیکھا تو صحیح دھیری کر، تو شہزادے تھے، کہا حضرت صحیح ہے، تھوڑا تیز دوڑا جاتا ہے، یہ کیوں دھیما ہو گئے؟ کہا اس لیے میں کیسے ان سے آگے بڑھ جاؤں جو غوث اعظم دکھتے ہیں. یہاں پر جن کو جو ملا، ان کو جو ملا ہے نا، یقیناً اہل بیت کا صدقہ ہے. اللہ تعالیٰ ان کو اور خدمت کی توفیق عطا فرمائے. جو بھی جس طرح یاد رکھو، یہ ضروری نہیں کہ بہت مال ہو تبھی نہیں. ایک حدیث سنا، حضور فرماتے ہیں جس نے ایک درہم بھی حضور کی یاد میں خرچہ کیا
ابو بکر فرماتے ہیں کانا رفیق فی الجنہ، جنت میں میرا ساتھی ہوگا، ایک دن ہم خرچہ کرنے۔ عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں وہ اسلام کو زندہ کر دے گا۔ اور مولا علی فرماتے ہیں دنیا سے جائے گا تو ایمان کے ساتھ جائے گا، یخرج من الدنیا بالایمان یدخل وتدخل، اور داخل ہو جائے گا جنت بغیر حساب و کتاب۔ جو ایک دن ہم بھی خرچہ کریں، اللہ تعالی ہم سب کو امام حسین کا صدقہ عطا فرمائیں۔ السلام علیکم۔ پی لیا جس نے ہنس کر شہادت کا جام، پی لیا جس نے ہنس کر شہادت کا جام، اس حسین بنے حیدر پہ لاکھوں سلام، اس حسین بنے حیدر پہ لاکھوں سلام، جن کے نانا ہے محبوب رب الانام، جن کے باپا ہے شیر خدا المقام، جن کی ماں ہے وہ خاتون جنت مقام، جن کی ماں ہے وہ خاتون جنت مقام، اس حسین بنے حیدر پہ لاکھوں سلام، اس حسین بنے حیدر پہ لاکھوں سلام، پی لیا جس نے ہنس کر شہادت کا جام، اس حسین بنے حیدر پہ لاکھوں سلام، جن کو دھوکے سے کوفہ بلایا گیا، جن کے بچوں کو بھوکا سلایا گیا، جن کو دھوکے سے کوفہ بلایا گیا، جن کے بچوں کو بھوکا سلایا گیا، جن کو پانی دکھا کر پھرایا گیا، جن کو پانی دکھا کر پھرایا گیا، اس حسین بنے حیدر پہ لاکھوں سلام، اس حسین بنے حیدر پہ لاکھوں الفاتحہ۔ یا خدا پروردگار عالم، ہم نے ہمارے سننے پڑھنے میں کسی طرح بھی لغزش ہوئی ہو، سب قدر لسانی، اے اللہ ان سب کو معاف فرما کر ان سب کا ثواب قائد و جہاں محمد و مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصب کرتے ہیں، مولا قبول فرما۔ تمام انبیاء علیہ السلام کے پاک کو نصب کرتے ہیں، مولا قبول فرما۔ تمام صحابہ صحابیات کی روح پاک روح ناز کو ہم نصب کرتے ہیں، مولا قبول فرما۔ تمام ازواج مطہرات، تمام اہل بیت اطہار، تمام شہیدان کرب و بلا، بالخصوص حضرت مسلم بن عقیل اور حضرت محمد ابراہیم آل عقیل، آل مسلم بن عقیل، اے اللہ خصوصاً آج ان کی بارگاہ میں ہم سب نذر کرتے ہیں، مولا ان کا ہم سب کو صدقہ عطا فرما، آمین۔ ہم سب کو صدقہ عطا فرما۔ اے اللہ، اے اللہ، بہت لوگ ایسے بچیاں ہیں جن کی شادی نہ ہو رہی ہے، ان بچوں کے صدقے مولا
امام مسلم کے صدقے، محمد ابراہیم کے صدقے اے اللہ ان کو اچھا شوہر عطا فرما۔ آمین۔ اے اللہ جن کو کینسر ہے، کڈنی خراب ہے، مولک بیماری ہے، ان بچوں کے صدقے اے اللہ ان کو صحت و تندرستی عطا فرما۔ آمین۔ اے اللہ ان کی اولاد نہیں ہو رہی، ان بچوں کے صدقے اے اللہ ان کو اولاد عطا فرما۔ آمین۔ جو قرض میں ڈوبے ہیں قرض سے بخشی عطا فرما، ان کی جو نوکری نہ رہی ہو اچھی نوکری عطا فرما۔ ہمارے سادات ضعیف ہیں، خصوصاً حضرت انوار القادری صاحب قبلہ اے اللہ کو صحت عطا فرما۔ آمین۔ اور ہمارے جو معاونین ہیں اس کمیٹی سے جڑے ہیں، صدر وغیرہ اور خزانچی، ہمارے بڑے بھائی اور چھوٹے بھائی، اور مسکرا رہے ہیں سارے چہرے، اے اللہ ان سب کو ان بچوں کا صدقہ عطا فرما۔ ان سب کی بدولت یہ آج جو ذکر ہوتا ہے مولا، یہ ذکر ہو رہا ہے، یہ سارے آٹھنے والے جتنے ہماری ماں بہنیں تو جہاں سے سن رہی ہیں، ہمارے چاہنے والے، امام حسین کے چاہنے والے، اہل بیت اطہار، اے اللہ یہ تیرے حسین کے لیے آئے ہیں، یہ مسلم بن عقیل کے لیے آئے ہیں، یہ تیرے خاندان کے چاہنے والے ہیں۔ اے اللہ ان کے خالی ہاتھ کو خالی نہ پھیرنا، کیونکہ یہ تیرے محبوبوں کا صدقہ مانگ رہے ہیں۔ تو بیماری عطا کرتا ہے، ہم تو اپنے نبی کے نواسے کا صدقہ عطا فرما دے، محمد ابراہیم کا صدقہ عطا فرما دے، مسلم بن عقیل کا صدقہ عطا فرما دے۔ اے اللہ ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کو راضی رکھنے کی توفیق عطا فرما، جن کی صرف بچیاں ہیں، اولادیں دینا نہیں ہے، اے اللہ لڑکا عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے نوجوانوں کو اچھی نوکری عطا فرما، ہندوستان کی حفاظت فرما۔ ہمارے غیر مسلم بھائی جو ہیں اے اللہ ان کو بھی امام حسین پر عطا فرما۔ ہمارے محافظین، اس شہر کی پولیس کرمی وغیرہ، اے اللہ ان کو بھی امام حسین کا صدقہ عطا فرما۔ یہ سب تیرے محبوب کے چاہنے والے آئے ہیں، کچھ نہ کچھ چاہتے ہیں، ان کے دل کے راز کو تو جاننے والا ہے۔ اے اللہ اس مجلس میں کسی ایک کی بھی آمین تو نے اگر قبول کی ہے، اس آمین کے صدقے ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ حضور اشرف سمنا کے نام کا صدقہ ہماری جھولی کو بھر دیجئے غریب نواز، لخمسۃ نطفی بہا فضل وبائل حاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ اور جو لوگ گجرات، پچھوچا اور جہاں جہاں سے مجھے سنتے ہیں، جن لوگوں نے بھی دعا کے لیے کہا ہے، کر تو لوگ رائے پور سے، شہڈول وغیرہ سے بھی سننے آ گئے تھے، محبت کرتے ہیں۔ مسلمان کیا کہوں، غیر مسلم بھائی، ڈاکٹرز وغیرہ وہاں سنتے، یہاں آ کے وہ سن رہے تھے۔ اللہ ان کو بھی امام حسین کا صدقہ عطا فرمائے، جو محبت کرتے ہیں تیرے نوازے سے، اے اللہ ان سب کو صدقہ عطا فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین